نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تھوڑا جا آگے آ جاؤ۔ بڑی بہترین شخصیت، بڑی علمیت شخصیت جناب مولانا مومن حسین قمی صاحب خطاب فرمان دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور تواڈے سامنے جناب مولانا مومن حسین قمی صاحب خطاب فرمان دے بآواز بلند صلوات۔ مومن قمی صاحب خطاب فرمان دے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن إلی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله شديد العقاب۔ الصلوات اللهم صل على محمد۔ مجلس کی مقبولیت، اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ ماحول بناتے ہوئے بلندتر صلوات۔ بانیان کا یہ تمام انسلام انتظام، قبولیت، خرچ اخراجات، ان کی دعاؤں کی قبولیت، گھروں میں رحمت و برکت، ان کے مرحومین، آپ کے مرحومین کی بخشش کے لیے ذرا کھلے دل سے جن کو صلوات یاد ہیں بآواز بلند صلوات۔ آئیے میرے محترم سامعین گرامی، ماشاءاللہ کافی دیر سے جلسہ شروع ہے اور آپ ہر آنے والے خطیب کو خندہ پیشانی سے سماعت فرما رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا کثیرا۔ اللہ آپ کے یہ سننا قبول فرمائے، آپ کے مرحومین کو مغفرت فرمائے اور آپ کے ذہن کو، دل کو، دماغ کو یوں تر و تازہ نورانی منور بنائے کہ تقریر سمجھ بھی آ جائے اور سمجھ کے بعد عمل میں کامیابی بھی آ جائے۔
اگر میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو صلوات پڑھیں۔ میرے دوستو، ہمارے نزدیک تشیع میں مرکز ذات رسالت ہے، محور ذات رسالت ہے۔ اس لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ دنیا کو بھی یہ پیغام پہنچے۔ غلط کسی نے دنیا کو بتایا ہے کہ شیعہ یعنی حیدر کرار جو ہے وہ تو صرف علی کو مانتے ہیں، نبی کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ تو علی کو بھی اللہ، علی کو کہتے ہیں خدا ہے، علی کو کہتے ہیں یہ خالق ہے، یہ علی ان کا رازق ہے، یہ علی کو نہیں مانتے، لہذا یہ مشرک ہیں۔ جب مشرک ہیں تو استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، ان کا خون بہانا جائز ہے۔ بات پتہ نہیں پہنچی ہے یا نہیں؟ اے دوستو، اگر میں اس ممبر شبیہ ممبر سے ایسی تقریر کہوں، آپ نے تو سبحان اللہ ہی کہنا ہے، میں غلط پڑھوں صحیح پڑھوں، میں کہوں علی اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشت، علی خالق علی رازق، آپ نے تو جھوم کے نعرے لگانے ہیں، تقریر تو چمک جائے گی، لیکن شیعت بدنام ہوگی، داغدار ہوگی، پھر خون بہے گا، پھر رونا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حقیقی شیعت جو ہے آپ سنتے نہیں ہیں۔ وہ میرا دوست، جو دین پڑھنا ہے نا، مشکل ہمارے لیے یہ ہے جی، جو جن کو دین سنانا آتا ہے ان کو آپ نہیں سنتے، اور جن کو دین سنانا، جن کو آپ سنتے ہیں ان کو دین سنانا نہیں آتا۔ جی میرے دوستو، میں عموماً کہنا چاہتا ہوں کہ ذاکرین کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ذاکرین کو سننا چاہیے، لیکن ہر کام جو جس کا ہے وہ کام کرے۔ ذاکر کا کام ہے بند پڑھنا، دوڑھا پڑھنا، قصیدہ پڑھنا۔ میرے ساتھ ہیں یا گرمی تو نہیں لگ رہی؟ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہتا رہتا ہوں اکثر کہ آپ بند پڑھیں، آپ دوڑھا پڑھیں، فتوے نہ دیں، فتوہ دینا آپ کا کام۔ اگر وہ فتوہ، جی ابھی میں قصیدہ شروع کر دوں جی، تو کیا خیال ہے؟ قصیدہ جب میرا ٹاپک ہی نہیں ہے تو پڑھوں گا تو مسئلہ خراب ہوگا۔ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا قصیدہ جی، اور آپ تو یہ فیصلے ہی نہیں کرتے، ہر کسی کو داد دینی ہے، جس کا ٹاپک نہ ہو وہ چلو ذہن بنائیں بآواز بلند صلوات۔ میرے مالک فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول، مومن حسین کمی اگر جانا پڑ جائے چک باکر شاہ تو سنا دو کہ قرآن کہتا ہے جو رسول دے وہ لے لو، رسول اللہ جس سے روکیں رک جاؤ، محور رسول ہے، مرکز رسول ہے۔ میں دیکھتا ہوں آخر تک بیدار ہے، ہمارے نزدیک محور رسالت ہے، بلکہ کھل کر کیوں کہہ دو، ہم نے جو کچھ لیا ہے وہ لیا ہی رسول اللہ سے ہے۔ اس لیے ہم بے بانگ دہل سپیکر میں یہ کھل کر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی رسول اللہ کو ہیں۔ کیا مانا؟ رسول اللہ کو مانا۔ اب رسول اللہ جن جن کو منواتے گئے ہم ان کو مانتے گئے، اور جن جن کو چھڑواتے گئے ان کو ہم چھوڑتے گئے۔ محور جو ہے وہ ذات رسالت ہے، مرکز۔ جی ہم نے توحید کو مانا ہے تو رسول اللہ کے منوانے پر،
ہمارے سارے اعمال ہم نے لیے ہیں رسول اللہ سے۔ کاش آپ بھی میرا ساتھ دیتے، جہاں بیٹھتے وہاں دنیا کو بتاتے کہ شیعت نام ہے رسول اللہ کے سامنے سر جھکانے کا۔ ایسے ہیں جو میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں وہ صلوات پڑھیں بابو۔ میرا دوست، شیعت آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ میں شیعت پڑھ دوں۔ شیعت کیا ہے؟ شیعت نام ہے 15 چیزوں کے مجموعے کا۔ شیعت کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے؟ 15 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے شیعت۔ اس میں 5 ہیں اصول، 10 ہیں فروع۔ اصول نام ہے، چپ چاپ ساتھیو، اصول نام ہے عقیدے کا، فروع نام ہے عمل کا۔ عقیدے اور عمل کو جمع کرو تو بنتی ہے شیعت۔ تقریریں یقیناً فیل ہوں گی، ایسی تقریریں پسند ہی نہیں آتی۔ جی ہاں، ایک دوست مجھے کہنے لگا میں نہج البلاغہ پڑھنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب آپ کے پاس کتاب ہے مولا علی والی جو خطبوں کی ہے، نہج البلاغہ؟ میں نے کہا دیں گے مجھے پڑھنے؟ ہاں آ گیا، میں نے دی، لے گیا۔ کب واپس کروں؟ میں نے کہا جب پڑھ لو واپس کرنا، بے شک 6 مہینے لگ جائیں، جی پڑھ کر واپس کرنا۔ جی وہ تیسرے دن نہج البلاغہ لے کر واپس آ گیا، کہتا ہے مولانا یہ نہج البلاغہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں؟ کہا یہ تو بور کرتی ہے، بوریت کی کتاب ہے، یہ تو ناروں کی کتاب تو نہیں ہے۔ جی میں نے کہا مولا علی مسجد کوفہ میں خطبے دے رہے ہوتے اور تو بھی نیچے بیٹھا ہوتا تو وہاں بھی کہتا مولا آپ نے تو مجلس فیل کر دی، یہ بوریت کر۔ اس نے پھر نہج البلاغہ شاہ جی مجھے وہ واپس کر دی، کہا نہیں یہ اپنی نہج البلاغہ لو۔ میں نے کہا میری نہیں ہے، یہ مولا علی کی۔ اب بات یہ ہے کہ جو چیز مجلس میں ہم پڑھنا چاہتے ہیں جی وہ آپ سننا نہیں چاہتے، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ دور بدل گیا ہے کہ آج مفت جنتیں نہیں بانٹی جاتی۔ جنت جو ہے 2 چیزوں پہ ہے میرا دوست، ایک عقیدہ ٹھیک ہو اور دوسرا عمل ساتھ ہو، آپ سارے جنتی۔ جی آپ سارے جنتی۔ نہیں یہ باتیں کریں گے تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ جی ہاں میں جو ہے وہ کلیئر کٹ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے گھنٹے میں جی ہاں جی میرے گھنٹے میں کوئی اور جی بسم اللہ جی یہ لے ہیں کرسی لے ہاں جو اس لیے کہ باتیں یہ گفتگو ہو۔ نعرہ تکبیر، سٹیج سیکٹری سے جنہوں نے باتیں کرنی ہیں وہ ادھر آ جائے، سٹیج سیکٹری ادھر اور پڑھنے بولنے والے ادھر۔ جی میرے قبلہ شیعت نام ہے 15 چیزوں کا، آپ کو تو یاد ہے نا، جس میں 5 اصول ہیں، 10 فروع ہیں۔ اور شیعت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شیعت کی ابتدا ہوتی ہے توحید سے۔ اصول دین کتنے؟ 5۔ جی ہمارے مولانا فدا حسین نے تو چتال والوں کو یاد کروایا ہے، جی تو پھر میں یہاں مجلس پڑھ دوں۔ جی پہلی ہے توحید، جی اگر نہیں آتی تو پھر شیعت کچی ہے، پکی نہیں ہے۔ جی پہلی ہے توحید، دوسری ہے عدل، عدل نہیں عدل، جی تیسری ہے نبوت، بڑے اجازت دیں بچے بھی بیٹھے ہیں،
جی ہاں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں. اور چوتھی جی نبوت اور پانچویں قیامت. جی یہ ہے شیعت. اس لیے ہم نے ترتیب سے کہا ہے لا الہ الا اللہ. کلمے کی ابتدا کس سے ہے؟ اللہ سے ہے نا. تو میں جب اللہ کے فضائل پڑھوں گا، توحید پڑھوں گا، تو آپ کو نہیں، میں جہاں پڑھتا ہوں میرے سامعین کو بخار آ جاتا ہے. اس لیے کہ شیعت کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے. تو دوستو یہ جملے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے توحید ان سے نہیں لی جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں قدم رکھا ہو، مسلمان بنے ہوں اور ہم نے جا کر ان سے توحید سیکھی ہو. نہ چپ چاپ ساتھی، ہم نے توحید ان سے لی ہے کہ جن کے نام سے ہے کرم اللہ وجہہ. یہ وہ چہرہ ہے ولادت سے شہادت تک کبھی غیروں کے سامنے جھکا ہی نہیں. آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ ہمارے امام کون ہیں؟ امام الموحدین. ہمارے آقا یہ امام الموحدین ہیں. میرے آقا کا لقب ہے، کسی اور کا نہیں ہے دوستو. اس لیے کہ وہ باقی دنیا کلمہ پڑھ کر رہی ہے. یہ امام الموحدین وہ ہوتا ہے وہ جب اس کی پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہ صرف یہ کہ جھکی نہ ہو بلکہ اس کا لقب ہو بت شکن. نبی نے بت توڑے تو علی سے کہا کہ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں جی، اور یہ بت جو ہیں وہ توڑ دیں. آپ پتہ نہیں بیٹھے ہیں یا نہ، اور بھی تو بڑی بڑی ہستیاں تھیں یا نہ، کسی سے نہیں کہا، صرف علی سے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی پیشانی کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی. اس لیے تشیع کا آغاز توحید سے. نوجوانوں کو میں زیادہ ٹائم تو نہیں ہے، 4 قسمیں ذہن میں رکھ لو. توحید جی آپ نے مجلس سنی ہے سیدوں کی، چک باقر شاہ میں سالانہ جلسہ ہے جی، چہلم جی ہاں. توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی. کتنی قسمیں ہو گئی؟ جن کو نیند نہیں آئی وہ صلوات پڑھیں بابا سے. شیعت میں پڑھ رہا ہوں، میرا موضوع ہے شیعت، میں شیعت پڑھنا چاہتا ہوں جی. یہ شیعت جو ہے میرا دوست، یعنی شیعت کا دوسرا معنی نہ سمجھنا، اسلام وہی شیعت ہے، شیعت وہی اسلام ہے. اسلام اور شیعت میں دوئیت نہیں ہے، 2 راہیں نہیں ہیں، راہ ایک ہے. جملہ سننا، اگر وہ اسلام آپ لے غیر معصوم سے، معصومین کے در کو چھوڑ دے، غیر معصوم سے اسلام لے، یہ بنتی ہے غیر شیعت. اور اگر غیر معصوم کو چھوڑ دے، صرف معصومین سے اسلام لے تو یہ بنتی ہے شیعت. بات سمجھ تو آ رہی ہے نا جی. ہم نے دین کن سے لیا ہے؟ معصومین سے. یہ افتخار ہے، یہ ہمیں ناز ہے کہ ہم نے دین معصومین سے لیا. توحید ذاتی، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کی ذات میں. صاف ظاہر ہے آپ سارے ہی یہی کہتے ہیں، آپ سب کا یہی عقیدہ ہے اللہ کا کوئی شریک، یعنی وہ واجب الوجود ہے، باقی دنیا ممکن الوجود ہے جی. سب اس کے محتاج ہیں اپنے وجود میں، اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج. ماشاءاللہ آپ کو تو سبق یاد ہے جی. چلو میں بچوں کے لیے دوہرا دوں جی. توحید صفاتی، اللہ کی صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی صفات قدیم، یہ مولانا صاحبان پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں بچوں کو
قدیم، قادر، اللہ کی صفتیں ہیں نا، قدیم، قادر، عالم، حی، مرید، مدرک، متکلم، صادق۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک صفت میں نہیں۔ ایسے ہے نا آپ کا عقیدہ؟ ایسے مجھے تسلی ہو جائے نا تو صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ یقیناً آپ کا عقیدہ ایسے ہے، پر پڑھا جاتا ہے تاکہ مزید پختہ، مزید دہرائی ہو جائے سبق کی۔ جی توحید افعالی، تیسری قسم، توحید ذاتی، توحید صفاتی اور افعالی۔ اللہ کے جو فعل ہیں وہ اللہ خود انجام دیتا ہے، اللہ کے فعل میں اس کا کوئی مددگار۔ اللہ کے کیا فعل ہیں آپ بتائیں؟ اللہ کے فعل یعنی اللہ کے کام۔ دوستو، مولا علی کوفے کی منبر پہ یہ مجلس پڑھتے تھے، اس لیے لوگوں میں بوریت ہو جاتی تھی۔ حضرت زین العابدین نے صحیفہ کاملہ میں جو دعائیں پڑھ کر بتائی ہیں وہ دعائوں کا مجموعہ یہی ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے فعل کیا ہیں؟ ہاں، پیدا کرنا اللہ کا کام، رزق دینا اللہ کا کام۔ اگر میرے ساتھ ہیں، ناراض نہیں ہو تو سر ہلاتے چلو۔ رزق دینا اللہ کا کام، موت دینا اللہ کا کام، مرنے کے بعد قبر سے پھر اٹھانا اللہ کا کام۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو پھر یہ دیکھ لو، یعنی بیٹے دینا اللہ کا کام، بیٹیاں دینا اللہ کا کام، جوڑے جوڑے کر کے دینا اللہ کا کام۔ جس کو دے اس کی مرضی، جس کو نہ دے۔ دوستو میں کیا کروں، مولا علی کی تقریریں کوفے میں یہی ہوتی تھیں، اور خود رسول اللہ کی تقریریں بھی وہ مدینے میں وہ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کی آیتیں چن چن کر وہ موضوع کو بیان فرماتے تھے۔ جی تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرا دوست، توحید ذاتی، کوئی ذات میں شریک نہیں، صفات میں شریک نہیں، افعال میں شریک نہیں۔ جی اگلی قسم عبادی، اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک ایسے ہے یا نہیں؟ یقیناً آپ سب کا عقیدہ یہی ہے نا، بالکل نا جی میرا دوست۔ یعنی اللہ کی عبادت یعنی نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قیام ہے تو اللہ کے لیے، رکوع کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، سجدے کرتا ہوں تو جی انشاءاللہ میرا دوست یہ باتیں آپ بتائیں۔ مومن حسین قمی اور ہمارے آقا فدا حسین یہ تو چتال میں بیٹھے ہوں گے اپنے گاؤں میں جی، اور ہمارے جی جو یہاں پیش نماز ہے عالم دین حمدانی صاحب، وہ بھی تو صاحب زہر ہے، چک باقر شاہ میں ہوں گے۔ بہر آپ کے ہر حرکت پہ نگاہ ہے لوگوں کی۔ اگر آپ جو ہیں جی وہ علم کے پاس ٹھہر کے دعا مانگ رہے ہیں، دنیا جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے، تیر کمان میں ڈال رکھا ہے کہ یہ کوئی موقع ملے تو ہم تیر چھوڑیں۔ تو آپ بتائیں کہ ہم دعا اللہ سے مانگتے ہیں، واسطہ صاحب علم کا دیتے ہیں۔ صاحب علم کون ہے؟ باب الحوائج، بالکل باب الحوائج، حاجتیں پورے ہونے کا وسیلہ، ذریعہ حضرت عباس۔ دنیا کو بتائیں ہمارے نزدیک توسل ہے جی۔ ہاں جی ہمارے جی ایک جگہ میں گیا تو مجھے چٹ آ گئی۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ دوسرے بھائی بھی سننے آئے، یہاں تو نہیں آئے جی۔ انہوں نے مجھے چٹ دیا، مولانا ایسے ہوا کہ ہم نے علم کے نیچے آپ کے ایک ماتمی کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ کیا وہ علم کو سجدہ کرتے ہیں آپ کے شیعہ؟ میں نے کہا خبردار مت نسبت دینا، کوئی شیعہ مشرک نہیں ہے، شیعہ توحید پرست ہیں۔
کہنے لگے پھر علم کے نیچے سجدہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھا تو نے؟ کہا وہ علم لائے تھے جلوس میں، وہ علم جو ہے وہاں سارے رکھے اور سجدہ کیا۔ جملہ سننا، میں نے کہا وہ اس نے سجدہ شکرانہ کیا ہے، شکرانہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ماتمی کر کے بتانا چاہتا ہے میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے علم اٹھانا نصیب فرمایا۔ کوشش کریں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے شیعت پر کو دنیا کو اعتراض کرنے کا موقع ملے۔ توحید ہے تو ہمارے پاس، نبوت ہے تو ہمارے پاس، امامت ہے تو ہے میرا دوست، حقیقت ایسے ہے۔ میں جنت اور دوست مان نہ مان، میں ذمہ داری سے 20 کتابیں آپ کو دکھاؤں کہ جنت کس کے لیے ہے۔ میں نبی کا فرمان سنانا چاہتا ہوں، نوٹ کر لے، دل کی تختی پر لکھ لے۔ دیکھ کر میرے نبی فرماتے ہیں جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، میرے رسول فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ابھی آپ نے اس کی وجہ عالموں سے پوچھی ہے، پوچھ لیتے نا کہ یہ نعرہ لگوانے کے لیے مومن حسین قمی نے یہ حدیث پڑھی یا ایسے ہے ہی؟ ہاں او میرا دوست، اس کی وجہ یہ ہے، وجہ نوٹ کر لے، سینے پر لکھ لے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اعمال قبول ہیں ان کے جنہوں نے اجر رسالت ادا کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ ہاں نبی، پھر حدیث پڑھ دوں، یہ کُلَّ سَأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی تفسیر میں آخر والا دوست سن میرے نبی کریم کا اعلان، دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عمر حضرت نوح نبی کی عمر کے برابر ہو، ساری زندگی نمازیں پڑھے، ارے ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی جو ہے حج پیدل چل چل کر کرے، احد پہاڑ جتنا سونا فی سبیل اللہ لٹا دے، خرچ کر دے اور صفا اور مروہ کے درمیان ارے اسے قبر کی جگہ مل جائے، اگر علی کی ولایت یعنی اجر رسالت کی اجرت ادا نہیں کی، یا علی وہ بندہ سن لے جنت میں جانا تو رہا، لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو ہی نہیں سونگھ سکتا۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے یا نہ؟ جنہوں نے اجر رسالت ادا کیا ہے ان کے اعمال قبول ہیں۔ ایک دفعہ میری تسلی کے لیے آپ بول دیں، کن کے اعمال قبول ہیں؟ جنہوں نے اجر رسالت ادا کیا ہے ان کے عمل۔ ابھی مجھے ایک جملہ تو کہنے دیں ہاں، دنیا کے اس لیے قبول نہیں ہے کہ اجر رسالت ادا نہیں کیا، دل میں بغض علی ہے۔ میں کیا کروں، میں نہیں سمجھا پا رہا، گرمی ہو۔ دنیا کے اعمال میرے نبی کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق، اجر رسالت کے مطابق اس لیے قبول نہیں ہے کہ سینے میں اجر رسالت کی ادائیگی نہیں ہے، تو وہ تو ہو گئے رد۔ قبول کن کے ہیں؟ جنہوں نے اجر رسالت ادا کی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیں، میری طرف دیکھیں، ناراض نہ ہونا، جن کے قبول نہیں ہیں وہ کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، اور جن کے قبول ہیں وہ کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میرا دوست، تیری نماز قبول ہے، پھر کیا تجھے مشکل ہے کہ مسجد کو تھانہ سمجھتا ہے؟ تھانہ نماز تو تیری قبول ہے، حدیث کے مطابق کس لیا؟ قرآن میرے سر پہ رکھ،
میں قرآن کھول کھول کے آپ کو دکھاؤں. قرآن کہتا ہے اس کی قبول ہے جو ولایت علی اجر رسالت ادا کرتا ہے. پتہ نہیں تجھے نیند آئی ہے، چیکنگ کروا دوں؟ خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے. چک باقر شاہ سے بہن نکلے، رات کا ٹائم ہے جی ہاں. اب دور ہم آ رہے تھے، آبادی نہیں تھی، اندھیرا تھا. ایک بندے نے کہا یا علی مدد. جس نے سنا مجھے کہا مومن قمی، ہاں یہ جانے والا یہ کوئی علی والا ہے. دنیا نے علی جیسی ہستی آپ کو الاٹ کر دی. پھر کہہ رہا ہوں علی آپ کو الاٹ ہے. ترجمہ کروں جی ہاں. پھر ہاں موٹر سائیکل لائن میں کھڑے ہوئے تھے جی ہاں. اس کے ایک موٹر سائیکل پہ بچے نے لکھا یا علی مدد. کہا یہ موٹر سائیکل علی والے کا. قرآن مجید کے پہلے خالی صفحے پہ چھوٹے بچے نے لکھا یا علی مدد. کہا یہ قرآن مجید بھی علی والوں کا. دیکھیں اذان آ رہی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ مشترک، اشہدو ان محمد الرسول اللہ مشترک. جیسے مؤذن نے بولا اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین، کا اگلی پچھلی اذان علی والوں کی ہے. پھر مومن قمی کو کہنے دو کہ اگر ہاں جہاں جہاں علی ولی کا نام آتا جائے وہ شائع علی والوں کی بنتی جاتی ہے. پھر اگر جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہو علی ولی اللہ تو پھر جنت بھی علی والوں کی. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں جنت آپ کی، جنت آپ کی، پر شرط یہ ہے کہ لینے کی کرو. میں کیا کروں جی میرا دوست؟ مجھے پتا ہے مجلسیں فیل آ جاتی ہیں، فیل ہو جاتی ہیں، یہ پاس نہیں ہوتی. خیر ہے، ایک خطیب فیل بھی ہونا چاہیے. ایک وہ جو آیا تھا نا اسلام آباد سے مومن قمی، وہ فیل ہو گیا. باقی سب کی تقریریں اوکے پاس، کوئی حرج نہیں. فیل میرے کھاتے میں ڈال دیں. میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں میں سمجھا سکا، بار بار کہہ رہا ہوں جس نے اجر رسالت ادا کیا جنت ان کی جی. جنہوں نے علی کی ولایت کا دامن پکڑا جنت ان کی جی. فرمایا دو چیزیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عقیدہ میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، علی کی ولایت کا قائل ہو. اور عمل ولایتی ہے، ولایتی کا معنی علی کی حکومت کو مانے. علی کی حکومت کو ماننا کیا ہے؟ ایسے نہیں ہے جی نماز کا ٹائم ہو اور مسجد سے دور بھاگے، یہ ولایتی نہیں ہے. روزہ ماہ رمضان آ جائے اور کھاتا پیتا پھرے، یہ ولایتی نہیں ہے. تاش کی محفل لگی ہوئی ہے اور محفل میں مست ہے، یہ ولایتی نہیں ہے. نہیں سن سکا. اور غیبت کی محفل ہے، غیبتیں تہمتیں جھوٹ فراڈ کر رہا ہے، یہ ولایتی نہیں ہے. اور میرا دوست جی ہاں پرائی عورت کی طرف دیکھے تو یہ ولایتی نہیں ہے. چوری کرے مال حلال حرام ملا دے جی، یہ ولایتی نہیں ہے. ولایتی کا معنی میں علی والا، علی جو کہیں گے میری کان بھی وہی سنیں گے، میری آنکھ بھی وہی دیکھے گی. میں ولایتی ہوں. میرے جسم سر سے لے کر پاؤں تک ہاں صرف زبان علی علی نہیں کرتی، بلکہ خون کا قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ جسم کا ہر ذرہ کہتا ہے یا علی یا علی. متوجہ نہیں کر سکا جی. بار بار میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ اتفاق کریں تو بسم اللہ، نہیں تو خیر ہے. میں گھبرانے والا نہیں. میری تقریر واپس کر دینا، میں اپنی تقریر لے جاؤں گا واپس اسلام آباد. نبی صحیح فرماتے ہیں میں جب معراج پہ گیا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ پہنچا.
میں جنت کی سیر کرنے کے لیے جنت کے دروازے پہ پہنچا. الا باب الجنت، جی الا باب الجنت، جنت کے دروازے پہ میں نے دیکھا کہ سونے کا ایک کنڈا لگا ہوا ہے. حلقۃ من الذھب، سونے کا ایک کنڈا لگا ہوا ہے. آپ کے گھروں پہ بھی پرانے زمانے میں کنڈے تھے، ہلاتے تھے یا نہ؟ لکڑی کا کنڈا تو آواز اور، لوہے کا کنڈا تو آواز اور. اب وہ کنڈے ختم ہو گئے، اب وہ بلیں آ گئی، گھنٹیاں آ گئی. جی اب سننا چاہتے ہو کہ ہاں جنت کے کنڈے کے ہلانے کی آواز کیا تھی؟ چپ چاپ ساتھی، میرا نبی فرماتے ہیں فحرکتھا، میں نے اس کنڈے کو جیسے حرکت دی تو اس کی آواز یہ تھی، صوتھا یا علی یا علی یا علی. جنت ہے تو آپ کے لیے، پر بات یہ ہے کہ لینے کی نیت بنائیں، ارادہ کریں. جی او میرا دوست، کوشش کر، اپنے عمل کو بنا، اپنے عمل کو سدھار. جی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر 99 گھر غیروں کا ہو، ایک گھر ہمارے ماننے والے کا ہو، اس ایک کا اٹھنا بیٹھنا، جی بولنا، تیرے امام صادق فرماتے ہیں جی ایسا ہو، اس کی گفتار رفتار بستی میں، گاؤں میں، چک میں، جی ہر کوئی یہ کہے جی ہاں اس میں کوئی عیب نہیں ہے. عیب ہے تو یہ ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے. ہمارے نزدیک اعزاز ہے، عیب نہیں، اعزاز ہے، فخر ہے. اس لیے تو میں نے کہا، آپ متوجہ نہیں ہوئے، آپ کو گرمی لگ گئی. میں نے کہا جہاں علی ولی کا نام آتا جائے وہ شے جو ہے جی ہاں وہ علی والوں کی بنتی جاتی ہے. نبی فرماتے ہیں جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے مین دروازے، صدر دروازے پہ لکھا ہوا پڑھا. دروازے جنت پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ والفاطمۃ امۃ اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ علی اللہ کے ولی برحق ہیں، فاطمہ اللہ کی سچی کنیز ہے، حسن اور حسین اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اور جو ان سے دور ہے، صحیح سیالکوٹ والے بلکہ چکوال والے چپ رہیں، بے شک چپ رہیں. جو ان سے دور ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے. جی آ میرا دوست، تو ولایتی ہے. تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ جی ہمارے نام ایک ہے محمدی، ہم محمدی ہیں. پھر ہم کون ہیں؟ جی ولایتی، علی والے ہیں. جی کیا خیال ہے؟ اگر ناراض نہ ہوں جی مجھے ذرا حوصلہ افزائی کریں، جرت دیں. جی میں حیران ہوں، ولایتی کا معنی سر سے لے کر پاؤں تک تو ولایت علی میں ڈوبا ہوا ہے. جی پورا جسم پابند ہے ولایت علی کا. وہ ولایتی نہیں ہے، توجہ، سمجھ سکتا ہے تو سمجھ، میں نام نہیں لیتا. وہ ولایتی نہیں ہے. جو ولایتی نہیں ہے جی وہ حکم شریعت کے اتنے پابند ہیں کہ اتنا پابند ہیں کہ داڑھی جو ہے جتنا آتی ہے آنے دے، اور جو ولایتی ہے وہاں نظر ہی نہیں آتی. چلو تیری مرضی. آج سے میرے ساتھ وعدہ کر، جی وعدہ کر میرا دوست، میں ولایتی بنوں گا. ولایتی کا معنی ہے علی کی حکومت کا پابند. مجھے ترجمہ کرنے دیں. اور دوست جو علی سے محبت کرے اسے شیعہ نہیں کہتے. اگر کسی نے بتایا ہے آپ کو تو غلط بتایا ہے. جو علی سے محبت کرے اسے محب علی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیں.
محب علی کہتے ہیں، شیعہ نہیں کہتے۔ مجھ سے پوچھ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو علی سے محبت کرے اسے محب علی کہتے ہیں، جو علی سے محبت بھی کرے اور علی کی بھی مانے۔ پتہ نہیں جملہ دور چلا گیا۔ جو علی کی بھی، ہاں علی کو مانے تو اسے کہتے ہیں محب علی، جو علی کو بھی مانے علی کی بھی مانے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ آپ اس کوشش کرنا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھیں بابا سے۔ جی جی ذرا جلدی تیز کریں گے ذہن تمہیں، تاکہ اپنے ٹائم کے اندر جو ہمارے جی ناظم ممبر نے معین کیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر جی اپنے موضوع کو سمیٹوں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں تو ولایتی ہے اس لیے کہ وہ ولایت رسول اللہ نے منوائی ہے۔ خم غدیر میں علی کا بازو بلند کر کے علی کے سر پہ جی دستار رکھ کر، میری طرف دیکھیں، دستار جی ہاں رکھ کر، بلکہ صحیح روایت پڑھ دوں، بریک 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 یہ ہے کہ علی کو کھڑا کر دیا اور خود بھی کھڑے ہو گئے، اور نبی کے پاس سبز رنگ کی پگڑی تھی اور وہ پیچ دے دے کر نبی علی کے سر پہ باندھ رہے تھے، پیارے اپنی پیاری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے۔ جی اس لیے تو آپ توجہ نہیں کرتے۔ یہ پاکستان میں جھگڑا کیا ہے؟ ابھی بل ہمارے خلاف پاس کیا جا رہا تھا، آپ تک کال آئی تھی، لیکن ابھی جی کچھ وعدہ دیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا حل کر دیا جائے گا، تو اس لیے معلق ہو گئی، یعنی ملتوی عارضی طور پہ رک گیا یہ جی۔ تو پھر جملہ سن لو، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سنت رسول پر عمل کرو۔ رسول نے کیا فرمایا؟ اگر جملہ لے لو دوستو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، توجہ، یعنی جس کا، پھر کہیں اردو تو سب کو سمجھ آتی ہے، جس کا میں مولا، اس کا، میں آدم کا مولا، میں نوح کا مولا، میں ابراہیم کا مولا، میں یوسف کا مولا، میں موسیٰ کا مولا، میں عیسیٰ کا مولا، جس کا محمد مولا اسی کا علی مولا۔ ہمارے دوست بھائی ہیں، ہمیں احترام کا حکم ہے مجتہدین کی طرف سے، جی ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں احترام ہم ہر کسی کا کرتے ہیں، پر سب کو اہل بیت کے برابر۔ یہ نہیں سمجھ آیا؟ چلو میں سنت نبی پڑھ دوں، نبی کا اعلان سن لو میرے دوستو، جی آپ بھی یاد کر لیں، آپ کو بھی کام آئے گی جی، ہاں یہ حدیث آپ حفظ کر لیں، اب اسٹیج پہ پھر پڑھنا آپ بھی جی۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ جس کا میں، کتنے مولا تھے غدیر میں؟ 2، ہاں جس کا میں مولا اس کا، تو کتنے مولا؟ 2، ٹوٹل 2۔ اگر کسی اور کو مولا بنایا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، مجھے بتائیں، میں 10,000 انعام بھی آپ کو دے دوں، اور جس کو مولا بنایا ہے میں بھی اس کو مولا مانوں گا۔ نہیں تو پھر میری بات توجہ سے سننا، نبی نے کسی کو مولا نہیں بنایا سوائے 2 ہستیاں، ایک نبی ایک علی۔ آپ کو سمجھ آندی تھی یہ گل؟ جی جی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، جی جی ہاں۔ تو جس کا میں مولا اس کا، تو کتنے مولا؟ نہیں فرمایا کوئی اور، یہ بھی سیدنا و مولانا، یہ بھی سیدنا و مولانا، یہ بھی سیدنا و مولا۔ کا مقابلے میں لفظ کیا آتا ہے؟ آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، مولا کہتے ہیں آقا کو، مقابلے میں لفظ کیا آئے گا؟ غلام۔ نہیں سمجھ آتا؟ شوہر، بیوی، باپ، بیٹا، دن رات، روشنی اندھیرا، تو مولا لفظ کیا آئے گا؟ بولے غلام، مولا غلام۔ نبی نے کسی اور کو مولا نہیں بنایا۔ ذہن بلند کر، اللہ تیرے ذہن میں اضافہ کرے، میرا جملہ سمجھ آ جائے۔ ہم کہتے ہیں سنت رسول کو بگاڑو نہیں، اور نبی نے جس کو مولا بنایا ہے انہیں مولا مانو، جن کو غلام بنایا ہے انہیں
غلام مانو۔ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے۔ میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میرا ٹاپک ہے کہ ولایت کے اندر ہے جی ہاں، علی نے ولایت کے اندر کتنی چیزیں، فروع دین 10، یہ نماز ولایت علی کے اندر ہے۔ ہائے ہائے نہیں سمجھا سکا۔ اب میں نے کہا تو تھا پر آپ نے سننے کی زحمت نہیں فرمائی۔ میں نے کہا کہ وہ نمازیں اس لیے قبول نہیں ہیں، ان پر ولایت علی کی مہر نہیں ہے۔ وہ جہاں مہر نہیں ہے وہ پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں ہیں، جن کی نمازوں پہ مہر ہے۔ آپ کی مرضی جی۔ وہ عالموں نے آپ کو بتایا، آغا فدا حسین یہ پڑھا کرتے ہیں، ہمارے چتال کے امام جمعہ والجماعت جی، ابھی ناظم منبر ہے جی، یہ پڑھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال کی گٹھڑیاں لوگ اٹھا کے کھڑے ہوں گے، لائنیں قطاریں بنی ہوں گی جی، اور لیکن کہیں گے ملائکہ ہمارے بھی نامہ اعمال لے لو۔ وہ فرشتے کہیں گے لا نقیم لہم وزنا، جب ہم لینے نہیں ہیں تو پھر تولنے کیسے؟ وہ دیکھ کر کہیں گے، پوچھیں گے فرشتے پھر آپ کن کے اعمال یہ لے رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم ان کے عمل لے رہے ہیں جن کے اوپر علی کی تصدیق کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب آپ کی مرضی جی۔ اور جو آج میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں کوشش کروں گا نماز میں غفلت نہیں کروں گا، وہ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ میرا دوست علی کا شیعہ اور بھی نماز اٹ از امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتے ہٹا دیں گے، ایک قیامت کا دن لائن ہوگی، یہ علی والوں کی لائن ہے، کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہیں، ملائکہ کچھ کو نکال کر بہر کریں گے، تم نکل جاؤ، تم نکل جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ولایت والے پیمانے پر تو پورا نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل بالکل، اس لیے ہم ولایت کے پیمانے پر پورا اتریں۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں میرا دوست جی، یہ جملہ کہہ دوں، یہ علی نے ولایت علی نبی نے آہستہ آہستہ منوائی ہے۔ نہیں سمجھا نہیں سکا میں، گرمی ہے کوئی حرج نہیں، میں آپ کے ادب میں جی کھڑے ہو کر یہ جملہ ہدیہ کروں اور بس اجازت لیتا ہوں جی۔ میرا دوست مکے میں رسول اللہ نے منوایا لا الہ الا اللہ، مدینے میں منوایا بولیں محمد الرسول اللہ، اور خم غدیر میں منوایا نہیں، سمجھ نہیں آیا نہ میں ٹیچر ہوں، مجھے پتا ہے کس کو سمجھ آیا اور کس کو جی کھانے کے بعد جو ہے اب اباسیاں اور نیند آ رہی ہے، مجھے پتا چلتا ہے، میں ٹیچر ہوں جی ہاں۔ اور میرا دوست یہ جملہ لے لے، ایک بندہ ہے مکے میں، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، بعد میں پڑھتا، وہ بندہ زندگی نہیں تھا لیکن ملک الموت آ گیا اور اس کو کتنا پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، کہاں جائے گا جنت یا ہونے پتہ چل سی ہاں، اتنا پڑھا لا الہ الا اللہ، نبی نے فرمایا، اس نے پڑھا، آگے پڑھتا لیکن ملک الموت آ گیا، لے گیا۔ ہاں ماشاءاللہ، سرکار نے جتنا منوایا اتنا اس نے جی ماشاءاللہ۔ اب فیصلہ کریں، دوسرا بندہ ہے مکے میں پڑھ کے آیا لا الہ الا اللہ جی، اور مدینے پہنچا تو حکم رسول پہ اس نے پڑھا محمد الرسول اللہ، بالکل، اور غدیر سے پہلے ملک الموت اسے لے گیا۔ جملہ یاد کریں، میں نے کیا کہا؟ غدیر سے پہلے وہ چل بسا، کہاں جائے گا؟
جنت میں، کیوں؟ اس لیے کہ غدیر سے پہلے چل بسا۔ اب جواب دیں، اگر سمجھ آئی تو گرمی ختم ہو جائے گی، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ جملہ یہ ہے میرا دوست کہ اگر تیسرا بندہ ہے، وہ مکے میں پڑھ کے آیا لا الہ الا اللہ، مدینے پہنچا تو اس نے پڑھا محمد الرسول اللہ، اور خم غدیر میں پہنچا تو نبی کے ہاتھوں پر علی کو دیکھا، آیتیں جبریل لایا تو نبی نے سنائی، اس نے کانوں سے سنی، آنکھوں سے اعلان دیکھا، دل سے سمجھا۔ اس کے لیے حجت تمام ہیں، راستے سارے بند ہیں، صرف دو راستے ہیں جن کو چن سکے وہ چن لے۔ وہ جو غدیر میں آ چکا، اعلان سن چکا، آنکھوں سے دیکھ چکا، دل سے سمجھ چکا، دو ہی راہیں ہیں جس کو چن لے، یا تو اسے خم غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا، یا پھر اسے علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ جی ماشاءاللہ، دیکھیں آپ توجہ کریں، ذہن بنائیں ہمارے ماشاءاللہ ذاکر اہل بیت سارے آ گئے ہیں، آپ کو قصیدے سنانا چاہتے ہیں جی، لیکن یہ قصیدے جی میں بھی ایک قصیدے کا مصرع پڑھ لوں، سنو گے جی؟ ہاں میرے دوست جی، کوئی بھی جلسہ ہو اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے جلسے کا بانی، ایک ہوتا ہے جلسے کا خطیب، خطیب کہتے ہیں ذاکر مولوی، اور ایک ہے ٹاپک، موضوع جو بیان ہوا۔ بابا یہ جلسہ ہو رہا ہے، اس کا بانی ہے یا نہیں؟ بانی موجود ہیں قبلہ، سادات گرامی ہمارے بانی موجود ہیں، خطیب مومن حسین قمی جی، ٹاپک وما آتاکم الرسول، رسول جو دیں وہ لے لو۔ اب ذرا بتائیں خم غدیر میں ہوا جلسہ، اپنا ذہن لے جائیں ادھر، چلو ہاں، خم غدیر میں ہوا جلسہ، اس کا بانی کون تھا جس کے حکم سے ہوا جلسہ؟ ارے وہاں پڑھنے والے خطیب کون تھے؟ اور جو ٹاپک بیان کیا وہ موضوع کیا تھا؟ خم غدیر کا بانی لا الہ الا اللہ، خطیب محمد الرسول اللہ، اور موضوع علی ولی اللہ۔ آپ علی کی ولایت کے قائل ہیں، اور قائل زبانی سے نہیں، پورا جسم کہے یا علی جی، خون کا قطرہ قطرہ کہے یا علی۔ نماز میں جی روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے جی، ہاں معاملات ہیں، لین دین ہے، دکان ہے، تجارت ہے، ہمسایہ جی، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو سنواریں جی۔ میں زیادہ نہ پڑھ سکا، تقریر رہ گئی انشاءاللہ جی، یہ طے ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں دنیا کو بولوں تو کیا بولوں؟ آپ جا کر دنیا کو بول دیں۔ نبی نے 2 طرح کی چیزیں دی ہیں، کچھ چیزیں دکھائی نہیں ہیں، فرمایا ملائکہ ہیں، آپ نے دیکھے؟ بولے جنت ہے، نبی نے فرمائی، سب نے مانی، آپ نے دیکھی ہے تو بولے جہنم ہے، لیکن دیکھی ہے؟ میرا یہ عقیدہ ہے، اگر نبی اپنے اختیارات استعمال کرتے، اشارہ کرتے، مادی پردے ہٹ جاتے، جنت بھی نظر آتی، جہنم بھی نظر آتی، لیکن نبی نے دکھائی نہیں ہے یہ چیزیں۔ وہ چپ چاپ ساتھیوں، میں حیران ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جو چیزیں رسول اعظم نے چھپا کر دی ہیں، امت نے ان کو تو لے لیا ہے، اور جو ہستیاں نبی نے اٹھا کر دی ہیں۔ کاش جی دنیا متوجہ ہو جاتی، جو نبی نے منوایا تھا کاش مان لیتی۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی کی بیٹیاں بازار نہ جاتی، او عزادار، او ماتمی جی، یہ جملہ لے لے، کتنی عظمت ہے سیدہ کی، جو نانے کے روزے پر بھی رات کو جایا کرتی تھی
جی اس لیے تو جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ آل نبی کے بچوں کے مصائب پڑھیں۔ او عزادار، یہ معصومہ 4 سال کی جناب سیدہ سکینہ، تاریخ یہ کہتی ہے کہ شام غریباں اس کے قمیض کو آگ لگ گئی۔ حمید کہتا ہے میں دوڑا، میں نے کہا آگ بجھا دوں، لیکن جیسے میں قریب پہنچا دیکھ کر کہتی ہے میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، بتا سکتا ہے تو بتا نجف کا راستہ کہاں ہے؟ جزاکم ربکم، اللہ پرسا۔ ابھی پتہ نہیں چلے گا، قیامت کا دن ہوگا، اعمال تل رہے ہوں گے، نبی موجود ہوں گے، تب پتہ چلے گا ان آنسوں کی قیمت کیا ہے۔ جزاکم ربکم۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ چلا ہے نا کوفہ سے، جی بلکہ کربلا سے، جن بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا ان اونٹوں پر محمل نہیں تھے۔ میں بڑے احتیاط سے پڑھ رہا ہوں جی، اور بیویوں کے ہاتھ کچھ اس طرح مصروف تھے جی۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، مومن کمی، پھر یہ بچیاں، یہ بیویاں ہاتھ بندھے ہوئے اونٹوں پہ بیٹھی کیسے پہنچی شام؟ میں نے کہا تاریخ کہتی ہے یہ معصومہ کئی دفعہ اونٹ سے گر گئی، کئی دفعہ یہ بچی اونٹ سے گر گئی جی۔ ایک ظالم کا بیان ہے، وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ جی ہم جس منزل پہ رکتے تھے ہم وہ نوک نیزہ سے سر اتار لیتے تھے اور صندوقوں میں بند کر دیتے، رات کو پھر سو جاتے، صبح اٹھتے پھر نوک نیزہ پہ سر، پھر ہم چلتے۔ ایک منزل پہ ہم تھک گئے، کوئی اتنے تھکے ہارے تھے کہ ہم سروں کو نیزوں سے اتار نہ سکے۔ کہتا ہے کہ وہ نیزوں کے ساتھ سر ہم نے ایک دیوار کے ساتھ رکھ دیے، کہتا ہے سارے سو گئے، میں بھی سو گیا۔ کہتے ہیں مجھے فکر تھی کہ کوئی آ کر سر لے نہ جائے۔ کہتا ہے کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے کیا دیکھا، ایک معصومہ ان سروں کی طرف آ رہی ہے، پاؤں پہ پاؤں رکھتی آ رہی ہے، کوئی دیکھے نہیں۔ دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے حرکت میں دیکھا تو وہ رک گئی۔ کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر لیں تاکہ بچی کو پتہ نہ چلے میں جاگ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا سیدو غیر سیدو۔ وہ دیکھ کر کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کی، بچی سہمے پاؤں پہ پاؤں رکھے، وہ جب قریب ہے سروں کے آئی، اپنے بابا والے سر، وہ نوک نیزہ قریب آ کر وہ جھکی، اتنا جھکی، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، سر کو اٹھا نہیں سکتی تھی، جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، جھکی اور جھک کر اپنے بابا کی ریش مبارک میں بوسہ دیا۔ یہ ظالم کہتا ہے میں اٹھا اور میں نے ہاتھ بلند کیا، کہتا ہے میں نے بچی کو تماچا مارا، بچی گر گئی، کہا میں نے قصور تو نہیں کیا ہے، میں نے تو بابے کے سر کو بوسہ دیا ہے۔ انا للہ